الكريم اما بعد آج کا دن بہت ہی عجیب اور اہم دن ہے۔ اللہ نے اس کو عجیب طریقے سے فضیلت دی ہے۔ ہر دن کو اللہ نے ایک رات دی ہے۔ پہلے شب جمعہ آتی ہے اور پھر جمعہ آتا ہے، پہلے شب ہفتہ آتی ہے اور پھر ہفتہ آتا ہے، پہلے لیلۃ الجائزہ آتی ہے اور پھر عید الفطر کا دن آتا ہے۔ لیکن 9 ذی الحج کا دن ایسا دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو 2 راتیں دی ہیں۔ ایک تو 8 ذی الحج کے بعد والی رات اور ایک عید کی رات، یعنی عید کی رات کو بھی لیلۃ العرفہ کہتے ہیں۔ یعنی اس ایک دن کو اللہ نے 2 راتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کی فضیلت کو، اس کی فوقیت کو بتانے کے لیے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی رات کو قیام کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس دن اس کے دل کو اندھا ہونے سے بچائیں گے جس دن دل اندھے ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دل اندھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن دل اندھے ہوں گے اور وہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ تو اس رات جو شخص قیام کرے گا، اس رات جو شخص عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ روز قیامت اس کا دل اندھا نہیں ہوگا۔ تو یہ رات اور عید الفطر کی رات، یعنی یہ 2 راتیں۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بالغنا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن 5 راتوں کی عبادت اللہ خاص طور پہ قبول فرماتے ہیں، اور ان راتوں میں کی گئی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتے، کبھی بھی اللہ ان راتوں میں کی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ ایک تو رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات۔ ایک رات ہے رجب کی پہلی رات، یعنی رجب کی پہلی تاریخ جب ہوتی ہے تو اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے، جب چاند نظر آتا ہے تو وہ رات۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر، یعنی 5 راتوں میں سے ایک رات، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے ایک رات۔ یہ 3 راتیں ہوں اور 2 راتیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، یعنی یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان 5 راتوں میں اللہ رب العزت عبادات کو قبول فرماتے ہیں۔ جو میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس جیسی 2-3 اور روایتیں 3 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ تدریس ہے اس حدیث کے اندر، بعضوں نے کہا کچھ کمزور روایت ہے۔ تدریس کا معنی کچھ اصطلاحی لفظ ہے، مطلب کچھ روایت کچھ کمزور ہے، لیکن آگے جن اصحاب کا ذکر ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہیں، ایسے ہی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اس طریقے سے دیگر بہت سے صحابہ جو اس رات میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت ابو درداء ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا ذکر خاص طور پہ کہ یہ لوگ ان راتوں کے اندر خاص طور پہ عید الاضحیٰ کی رات، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کی رات، پھر لیلۃ الجائزہ، پھر 15 شعبان کی رات، اور اس طریقے سے تو رمضان کی راتیں۔ تو ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت یہ صحابہ کرام خاص طور پہ عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن میں جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، تو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اس میں والشفع والوتر، 10 راتوں سے ذی الحج کی 10 راتیں، یعنی 1 سے لے کے 10ویں ذی الحج کی رات تک یہ 10 راتیں ہیں۔ پھر والشفع والوتر، شفع سے مراد یہ 9ویں ذی الحج کی رات، یعنی آج کی رات جو آنے والی ہے، اور والوتر اور آگے کا جو دن ہے یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، یعنی ان کی الگ سے قسم کھائی ہے۔ تو یہ ان کی قسم کھانے کا مقصد ہے ان کی جلالت شان کو بتانا ہے۔ تو اس رات میں جو آج رات آ رہی ہے، خاص طور پہ کچھ عبادت کا اہتمام کیا جائے، کچھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ایسا کر لیں کہ آدھا گھنٹہ ذکر اللہ، آدھا گھنٹہ تلاوت، آدھا گھنٹہ نفل نماز اور آدھا گھنٹہ دعا، کم از کم یہ 2 گھنٹے اپنا عبادت میں لگا لیں۔ پھر اس سے جس کی جتنی طاقت ہو آگے بڑھا لیں۔
تو آدھا گھنٹہ اتنا ایسا ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگ جن کی عادت نہیں ہوتی عبادت کرنے کی، وہ بھی آدھا گھنٹہ کم از کم نکال لیتے ہیں، تھوڑا سا کھینچ تان کے پورا کر لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ 25 منٹ اس طرح عبادت کرنے کے اندر لگائیں اس رات کے اندر. تو یہ صرف عید کی رات خوشیاں منانے، مہندی لگانے اور گھر کو سجانے اور اہتمام کرنے، انتظام کرنے میں نہ گزاریں، بلکہ یہ بڑی اہم اور مقدس راتوں میں سے ایک رات ہے، تو اس کا خاص طور پر اہتمام کریں. صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، سلف صالحین خاص طور پر ان راتوں میں جاگتے تھے اور وہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. وہ اس طریقے سے کہ کوشش یہ کرتے تھے کہ کم از کم 8-10 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں ایک پارہ تلاوت ہو. تو اس طریقے سے ایسے ہوتا تھا کہ رات کا بڑا اچھا حصہ آسانی سے گزر جاتا تھا. پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے، ایک لمبا اہتمام ہوتا تھا 1-1.5 گھنٹہ دعا کا. پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یا بیٹھ کے ذکر اللہ کرتے تھے، یا بیٹھ کے تلاوت کر لیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے اہتمام ہوتا تھا ہمارے سلف صالحین میں. تو ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ سلف صالحین کی یاد کو آباد کیا جائے. اس طریقے سے ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے کہ اس عبادت کو کرنے سے مزاج میں عبادت آتی ہے، ورنہ مزاج میں عبادت آتی نہیں ہے. آدمی لاکھ کے جی دل نہیں کرتا، یا میں آج سے نماز پڑھوں گا، لیکن پھر دل نہیں لگتا عبادت کرنے میں جب انسان اہتمام نہ کرے. تو ایک جھٹکا چاہیے ہوتا ہے انسان کو کچھ بدلنے کے لیے. تو یہ ایک رات ان جھٹکوں میں سے اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ اس میں بڑی فضیلت بھی ہے، فوقیت بھی ہے. کوشش کر کے دل نہ بھی چاہے تو تھوڑا بہت وقت نکال کے یہ 4-5 قسم کی عبادتیں ہیں. پھر ان عبادات کے اندر خاص طور پہ تھوڑا سا صدقہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کے بعد خاص طور پہ صدقے کا اہتمام فرماتے تھے. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اس مجمع میں خاص طور پہ خواتین زیادہ صدقہ کیا کرتی تھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو صدقہ کرنے کی زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے. تو بہرحال تھوڑا بہت صدقہ جو ہو سکے عام طور پہ دیتے ہی رہتے ہیں، تو اس کا بھی ان راتوں میں اہتمام کیا جائے. اللہ سے